نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی، اساتذہ حضرات اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں جشن یوم جمہوریہ کے اس موقع پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب بحسن خوبی واقف ہیں کہ آج ہم سب یہاں پر اپنے وطن عزیز کا 78واں جشن یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ جشن یوم جمہوریہ 1950 سے بڑے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ سامعین حضرات، ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے خصوصاً علماء اور عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے بہت جد و جہد کی، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ لہذا ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک دستور، ایک آئین ضروری تھا، کیونکہ یہاں پر مختلف مذہب کے ماننے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ لہذا ہمارے مسلمان رہنماؤں کی قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ہمارے ملک کا آئین بن کر تیار ہوا، اور 26 جنوری 1950 میں اسے ہمارے ملک میں نافذ کیا گیا۔ اس لیے ہم سب اس تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کو، جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، ان کی یاد میں گیت اور تقریریں وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ حاضرین جلسہ، لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان تمام کی قربانیوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہمارے ملک ہندوستان کو فسادات، جرائم، رشوت خوری، دہشت وغیرہ سے پاک و صاف رکھیں، اور ہم عہد کریں کہ اپنے آپ کو اس مقام تک لے جائیں گے جہاں فرد کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہو۔ 26 جنوری تھی وہ 1950، 26 جنوری تھی وہ 1950، جمہوریت کی ہم نے رکھی تھی تبھی آس، تب سے ہر ایک سال مناتے ہیں شان سے، تب سے ہر ایک سال مناتے ہیں شان سے، جمہوریت کی گیت سناتے ہیں شان سے۔